والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فافتح لنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہم سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی سعادتیں بھی حاصل کر رہے ہیں. محترم حاضرین، ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کنعان سے ان کے بھائی قحط سالی کی وجہ سے غلہ لینے آئے تو انہوں نے آئندہ غلہ دینے کی شرط رکھی تھی کہ جب تک ہم اپنے اس بھائی کو یعنی بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں مل سکے. تو بڑی منت اور سماجت کے بعد بنیامین کو لائے اور جب روانگی کا وقت آیا بنیامین ظاہر بڑے عرصہ کے بعد اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تھے تو جانے کو وہ تیار نہ ہوئے. یہ بھائیوں کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے. کاش بھائی کے رشتے کا احترام کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع پر بھائی نے یہ بات کہہ دی، فلاں موقع پر بھائی نے یہ بات کہہ دی. حالانکہ ہم اوروں کی بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، اوروں کی بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں. اگر کوئی بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی بات کہہ بھی دے تو ہم دل میں بڑا محسوس کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے یہ بات کیوں کہہ دی، مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں روکا. تو باہر کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو اس حوالے سے کردار ہے وہ ایک بڑا مثالی کردار ہے. آج جو بھائیوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، آج جو بہن بھائیوں کے درمیان یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کاش وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار پڑھیں کہ بھائیوں کا رویہ کیسا رہا اور ان کا رویہ کیسا رہا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن رویہ سے ثابت کر دیا کہ بھائیوں کو ایسے ہونا چاہیے. سے غلطیاں اور غلطیاں بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں جی، گھر سے بے گھر کرنا، انہیں
نصیحتیں پہنچانا، انہیں کنویں میں ڈال دینا، یہ تو ہلاک کر دینے والے، اور پھر ان کو بیچنا، باپ سے دور کرنا، اور کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی خاندان اور سیدنا یوسف علیہ السلام قدم قدم پر آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں بھر کے۔ تو ہم نے پڑھا کہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں، میں تم کیسے یہاں رہ سکتے ہو، بلا وجہ کیسے؟ کہتے میں تو نہیں جاؤں، بس میں تو آپ کے پاس آؤں۔ حالانکہ یہ ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تو نہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک نئی اور آزمائش سامنے آ رہی ہے، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی پریشانی۔ پہلے بھی اس پریشانی سے نہیں تھی، اس آزمائش سے نہیں تھی، ایک اور آزمائش آ رہی ہے۔ مگر آپ نے فرمایا بلا وجہ تو تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، لیکن یہاں کا ایک قانون ہے، ایسا ایسا ذرا والا ہیلا کرنا پڑے گا، تدبیر کرنا پڑے گا، تمہارے سامان میں کوئی چیز رکھنا پڑے گی، پھر تلاشی بھی کی جائے گی، وہ سامان جو ہوگا آپ کے سامان سے وہ پیالہ وغیرہ برآمد ہوگا، تو یہ تم پر چوری کا الزام بھی آئے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو نہیں آپ کو ٹھہرا سکتے۔ تو چونکہ سچی محبت ہوتی ہے دل میں، بھائی کا بھائی سے پیار ہوتا ہے، کہا یہ الزام میں اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں، مگر اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کچھ سارا کار ہی نہیں ہے، تو باہر گئے۔ ایسا کیا گیا، ہیلا سازی کی گئی، سیدنا بنیامین یہ سامان سے وہ پیارا نکلا۔ اب وہ بھائی بھی کہہ چکے تھے کہ جس کے سامان سے پیارا نکلے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آپ نے پاس رکھ دیا جائے۔ بادشاہ کے دستور کے مطابق، وہاں کے مصر کے قانون کے مطابق یہی ایک طریقہ کار تھا کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ایسا ویسا۔ تو اب صورتحال بڑی عجیب ہوئی جب دیکھا کہ باقی بنیامین کے سامان سے پیارا نکلا ہے، تو مزید دل کی بھڑاس نکلا، کہنے لگی ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے تو کیا تعلق ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، نوز باللہ بتائے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو بس چھپا دیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں۔ حالانکہ کتنا بڑا چبھتا جملہ، دل پہ وار کرنے والا جملہ ہے، مگر اس کو برداشت کرنا ہے۔ آپ نے تو چوری کی نہیں تھی، جس کو وہ چوری کہہ رہے ہیں وہ چوری بنتی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بس دل میں کہہ دیا تم بہت بری جگہ۔ اچھا کمال ہے، ان کو نہیں کہہ رہے بلکہ کیا معنی کر رہے ہیں کہ تم بری جگہ، اس وقت تم برے نہیں ہو، تم بری جگہ ہو، اس طرح کی بات کر کے تم ایک گویا کے برے محل میں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو حقیقت نہیں ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے کبھی چوری نہیں کی، تم چوری کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کر رہے ہو، ابھی ان پر راز کھلا نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا پھر بیچ ڈالا تھا، کوئی خبر بھی نہیں ہے، کتنا عرصہ بیت چکا، تو وہ تو شاید دنیا میں موجود ہی نہیں، یہ بھی پتہ تھا
کہ جس سے باتیں ہو رہی ہیں یہ وہی یوسف ہے جس یوسف کو انہوں نے گھر سے نکالا تھا، کنویں میں ڈالا تھا اور بیچا بھی تھا۔ اللہ نے عظمتوں کو ظاہر کرنا تھا۔ تو دوستو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے چوری کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی، اور حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی۔ مفسرین کرام نے یہاں متعدد روایات نقل کی۔ تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے اس آیت کی توضیح میں، اس آیت کے تحت، کہ کوئی بھی سائل اگر مانگنے آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں گھر سے کوئی چیز اٹھا کر دیتے تھے پوچھے بغیر، مثلا انڈا ہے، مرغی ہے، بعد نے کہا بکری تک بھی کوئی مانگنے آتا اس کو ریور سے لے کر دے دیتے، کوئی مرغی اٹھا کر دے دیتے، کوئی انڈا اٹھا کر دیتے۔ ایمان سے کہنا کوئی فقیر آئے اور ہو بھی گھرانہ نبی کا گھرانہ اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، تو اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی نہ آتا تو ایک بھی ادھر تشریف لے جاتے، تلاش کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے، ادھر سے کوئی نہیں ملا تو ادھر چل دیتے تھے تاکہ ادھر سے کوئی مہمان مل جائے۔ تو چاروں طرف تسلی کرتے، کوئی نہ ملتا تو پھر کھانا کھاتے، ورنہ وہ تو یعنی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اتنا اللہ سے محبت، اتنا وہ مہمان نواز تھے، سخی گھرانہ، نبی ہوتا ہی سخی ہے، بخلا اور نبوت یہ تو گویا کہ جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں اور پھر خود نبی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی حقیقت ہے، جن کے باپ دادا سخی ہوتے ہیں نا ان کی اولادیں بھی آگے سخی ہیں، کیونکہ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، باپ دادا ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے دلواتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جاؤ یہ مدرسے میں دے آؤ، یہ مسجد میں دے آؤ، یہ فقیر کو دے آؤ، یہ مسکین کو دے آؤ، یہ کپڑے دے کے آؤ، یہ کھانا دے کے آؤ۔ دیکھیں ہم چھوٹے تھے، میری عمر کم از کم اس وقت یعنی 3 سال کے لگ بھگ ہوگی، 3 سال کے واقعات مجھے یاد ہے۔ ہماری والدہ کہتی کہ فلاں کے گھر جا کے نہ سالہ دے، فلاں کے گھر کے روٹی دے۔ ہم کہتے انہوں نے مانگا تو نہیں ہے، کوئی لینے تو نہیں آیا، سارے کہ ہم کھیل رہے ہوتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہمیں یہ بھی کہتے انہوں نے مانگا تو نہیں۔ ہماری امی کہتی وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے گھر آج کچھ نہیں بنا، اور جاؤ تم دیکھیں، یہ ہماری تربیت ہو رہی، ان کی تربیت آج ہمارے ماں آئی۔ اللہ کوئی میں چھوٹا سا ایک بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ اچھا انہوں نے کہا اللہ کے نام پر دو۔ اچھا میں گیا، اس نے کہا نا اللہ کے نام پر دو۔ میں بچہ تھا، میں نے آگے کہا اپنی امی جی اللہ سے یاد ہے میں کو کھانا دو۔ انہوں نے کہا نا اللہ کے نام پر کھانا دو۔ میں نے کہا کہ اللہ آیا ہوا اور کہتا مجھے کھانا دو۔ میری امی نے یہاں تھپڑ لگایا، میں بات نہ سمجھ سکا، میں کہ اللہ مانگ رہا، اللہ مانگ رہا ہے۔ میری امی نے مجھے تھپڑ نصیب کیا پیار سے، نادان، اللہ کے نام اللہ مانگتا ہے، وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوگا۔ یہ میرا ایک ظاہر قسمت کا واقعہ ہے۔ تو دوستوں ماں باپ تربیت کرتے ہیں،
ماں باپ تربیت کرتے ہیں، یقین کرو تو جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو گھرانہ بھی بڑا کمال۔ اچھا اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اصل میں جو دل کو لگتی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا، اور انہوں نے کہا آپ مجھے لے لیں، میں پالوں گی، پرورش کروں گی۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین بھی بہت تھے، پھر ان کی بچپن کی عادتیں بھی بہت اچھی تھی، تو وہ بہت پیار کرتے۔ تو ذرا چلنے کے قابل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن، وہ بڑی تھی، اے میری بہن، اے میری بہن، میرا بیٹا مجھے واپس کر۔ میں کہا میں تو نہیں، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرا بیٹا واپس کرنا ہوگا، اب میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ تو بہت پیارا بیٹا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ نے ایک ترکیب سوچی، ایک ہیلا کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو کمر بند تھا پٹکا وہ اٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جناب والا کپڑوں کے نیچے وہ باندھ دیا، اور پھر خود ہی شور مچا دیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو پٹکا ہے نا کمر بند وہ گم ہو گیا۔ تو تلاشی دی جانے لگی، تلاشی لیتے لیتے حضرت یوسف علیہ السلام تک بات پہنچی، کپڑا اٹھا کر دیکھا تو کمر بند جو تھا وہ موجود تھا، وہ پٹکا موجود تھا۔ یہ ان کے قانون میں تھا کہ جو چیز گم ہو جائے، جس کے پاس مل جائے تو سزا یہی ہوتی تھی وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا تھا یا اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، انہوں نے ایسا اب ایمان سے کہنا یوسف علیہ چوری تو وہ ہوتی ہے نا، چوری تو وہ ہوتی ہے نا چیز کہ کسی کو غفلت میں جان کر اس کی چیز چرا لینا۔ اب حضرت نے تو کوئی چوری کی نہیں، پٹکا اٹھایا نہیں، کمر بند اٹھایا نہیں، خود بھی نہیں باندھا، یہ باندھا بھی نہیں ہے، وہ ایک ہیرا سازی کی اپنے پاس رکھنے کی۔ تو جب یہاں بھی حضرت بنیامین کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو بھائیوں نے وہ بھڑاس بھی نکال دی۔ اگر آج بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے تو ان کا بھائی یوسف بھی تو چوری کر چکا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یہ کتنی بڑی بات تھی، آپ نے یہ بات بھی برداشت کی، شیبہ زمین ہوئے، کپڑوں سے باہر نہیں ہے، بے حوصلہ نہیں ہوئے۔ نبی کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا، بڑا علم ہوتا، بڑا تحمل ہوتا، بڑی مردباری ہوتی۔ بس آپ نے اتنا کہا، یہ نہیں کہا گیا تم شریر ہو بلکہ تم شر ہو مکان، تم بری جگہ، یہ تمہاری سوچ اچھی نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو تم کہہ رہے ہو بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ چوری نہیں تھی، چوری اور نبی اور چوری یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم غلط الزام لگا رہے ہو، میری طرف جو تم چوری کی نسبت کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ اب سحر حضرت بنیامین ان کے پاس ہے، اب وہ بھائی بڑے پریشان ہوئے۔ پہلے بھی ہم نے یوسف کے وقت بھی والد گرامی سے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، اور ان کو بھی ہم بڑے عہد و پیمان کے بعد لے آئے ہیں۔ ہم تو قسمیں دے کے آئے ہیں، واپس لے آئے ہیں، قسمیں دے کے آئے ہیں۔ اب کیا ہو بولے قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے
اے عزیز سے مصر، ان کا باپ جو ہے حضرت بنیامین تھا، وہ بہت بوڑھا ہے، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، کبیر صفت آ گئی، بہت بوڑھے ہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی بزرگ، یقیناً قدر و منزلت والے ہیں۔ تو دونوں باتیں کر کے ٹھیک ہے، قانون تمہارا یہی ہے، قانون تمہارا یہی ہے، لیکن دیکھو ان کا باپ جو ہے وہ بہت بڑا ہو چکا، ان پہلے بھی ایک بیٹے کے غم میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت غمگین رہتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، فخذ احدنا مکانہ، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجیے، ٹھہرا لیجیے، رکھ لیجیے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں، محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا رویہ ہر سو مشہور ہے کہ آپ بڑے محسن ہیں۔ سالی کے اندر لوگوں نے اپنی زمینیں رکھی، اپنی جائیدادیں رکھی، زیورات پیش کیے، حتیٰ کہ خود کو گروی رکھ دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ ہر چیز پر جناب والا آپ غالب آ گئے اور ہر چیز کے مالک بن گئے، ہر چیز آپ کے قبضہ و تصرف میں تھی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جنہوں نے جائیدادیں گروی رکھی تھی، جنہوں نے خود کو غلام بنا لیا تھا، آپ جب تخت پر براجمان ہوئے تو آپ نے احسان کرتے ہوئے فرمایا، لو بھائی تمہاری جائیدادیں بھی آزاد ہیں، تمہاری اولادیں بھی آزاد ہیں، تمہارا سب کچھ آزاد ہے۔ آپ تو اتنے محسن ہیں، آپ تو اتنے نیکوکار ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی رویہ آپ کا اچھا ہے، جو بھی دور دراز سے آتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ بھی اچھا رویہ فرمایا کہ غلہ بھی دیا، اور جو ہم نے قیمتیں دی تھی وہ بھی آپ نے واپس کر دی۔ آپ تو بڑے محسن ہیں، تو آپ ایک احسان اور نہیں کر دیتے کہ آپ ایسا کریں، ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیں، اور تاکہ ہمارے والد کو جو بزرگوار ہیں، بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، پہلے بھی غم میں مبتلا ہیں، تاکہ مزید غم نہ دیکھنا پڑے۔ حضرت نے آگے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، آپ نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ ہم کسی اور کو، کسی بے قصور کو ہم نہیں پکڑتے، حالانکہ قصور تو حضرت بنیامین کا بھی نہیں بنتا، مگر چونکہ حضرت بنیامین نے خود کہا کہ چاہے مجھ پر چوری کا بھی الزام لگ جائے، بھائی میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ تو نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ انہوں نے چوری کی ہے، تو آپ نے فرمایا جو تم تجویز پیش کر رہے ہو یہ قابل عمل نہیں ہے، چوری کس نے کرے کوئی بھرے کوئی، یہ ایسا نہیں ہوگا، تو ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنی گمشدہ چیز پائی ہے، پیارا پایا۔ اِنَّا اِذًا لَظَالِمُونَ، ورنہ ہم تو ظالم ہیں، ورنہ ہم، آپ نے جواب دے دیا۔ اب بھائیوں نے جب یہ منت سماجت کی تو بات نہ بنی، تو اب تنہائی میں بیٹھتے ہیں کہ بھائی اب کیا کریں۔ تو ظاہر ہے کہ آج بھی اس پر کوئی مزید گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، قرآن کہتا ہے پھر جب وہ مایوس ہو گئے کہ بھائی جو قانون کی زد میں آیا ہے اب وہ قانون کی زد میں رہیں گے، اور ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ مایوس ہو گئے منہ یعنی حضرت یوسف سے، تو خالصوا نجیہ، تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، اب کیا کریں۔
والد صاحب سے تو ہم اہل پیمان کر کے آئے ہیں، کس میں دے کے آئے ہیں، اور یہ معاملہ بن گیا، آپ کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ بڑا بھائی تھا عمر کے لحاظ سے، یا یہ بڑا بھائی جو تھا یہ عقل و خرد کے اعتبار سے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا بھائی بات ایسی فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا جو بڑے ہوتے ہیں احساس ہوتا ہے، اور غالباً یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، قتل کی تجویز آئی تھی تو اس نے مخالفت کی۔ بات کہتی ہے وہی بھائی تھا جو 3 دن تک کھانا بھی دینے آتا رہا۔ تو باہر کے سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو 9 ایک طرف تھے، تو ایک انہوں نے باہر کے رویہ اس وقت نہیں نرم رکھا، تو روبی ان کا نام تھا۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تو کہنے لگے سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دے مجھے میرے والد محترم، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ آگے کا حال کیا ہے کہ پھر جب وہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا والد گرامی سے گفتگو ہوتی ہے، حالات و واقعات پھر کیسے سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر اگلے جمعہ یہاں سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔